آج 20 اگست 1993 یکم ربیع الاول 1414 ہجری بروز جمعۃ المبارک۔ تقریر خطبہ اور نماز جمعہ سماعت فرمائیے مرکزی جامع مسجد اسلام آباد سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب، اہل سنت کے ترجمہ، قرآن و سنت کے پاسبان، شیخ الاسلام صوت الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ، صدر جمعیت اہل سنت والجماعت پاکستان، رئیس الجامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ کی آواز میں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام و عزیزان محترم، قرآن مجید کے پہلے سپارے سے آیت کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، پھر اگر دنیا والے تمام انسان ایمان لے آئیں، ایسا ایمان جیسا تم لوگ ایمان لے آئے صحابہ کرام، فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ آیت کا جملہ تو بڑا مختصر ہے، مفہوم کے اعتبار سے بات بڑی لمبی ہے، اتنی لمبی بھی ہے کہ اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو سال نہیں سالوں سال، سالہ سال اسی عنوان پر بیان کرتا رہے تو یہ عنوان پھر بھی لمبا ہے، یعنی صحابہ کرام کا مقام اور ان کی عظمت اور ان کے درجات۔ آیت کریمہ کے سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دنیا میں ایمان اللہ کے ہاں ایک ہی نمونے والا معتبر ہے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کا دعویٰ کریں ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، صرف وہ معتبر ہوگا جو ایمان ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین کریمین، سیدنا معاویہ، صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو، ان کے ایمان کی طرح ہو۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک جج تھے، انہیں ایک قرآن کریم کے مطالعہ سے ایک اشکال آ گیا، اور مطالعہ کرنے سے آدمی کو اشکال آ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ جو آدمی مطالعہ کرے وہ بھٹک بھی سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی ڈاکٹری کی کتابیں گھر بیٹھ کر پڑھے، کسی طبیب اور ڈاکٹر اور ان سے نہ پڑھے، خود بخود پڑھ لے علم کی قابلیت اور مطالعہ کے زور سے، تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اگر کام کرے گا بھی تو نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ ساری باریکیاں کتاب میں نہیں ہوتی، کتاب کے سمجھانے والے کو سمجھانا پڑتا ہے، تب جا کے کتاب سمجھ آتی ہے، اور اللہ کی کتاب تو ویسے سمجھ آ نہیں سکتی جب تک کہ قرآن کریم کے بارے میں اپنے استاد سے، مشائخ سے، علماء سے اسے باقاعدہ سبقاً نہ پڑھاؤ۔ بہت سارے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن میں آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ سر سید نے قرآن کا ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کہا فضرب بعصاک البحر حجر، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ سوتی لاٹھی عصا پتھر پر مارو، پتھر سے چشمے نکلیں گے، قرآن میں ہے۔ چنانچہ انہیں عصا مارا اور ان سے چشمے نکلے، یہ قرآن میں ہے۔ چشمے آئے، چشموں سے دنیا نے پانی پیا، سیر ہوئے، پیتے رہے، لیکن سر سید نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ موسیٰ لاٹھی لے کے پہاڑ پر چڑھو، کہیں چشمے مل جائیں گے، لاٹھی لے کے پہاڑ پر چڑھتے جاؤ، تلاش کرو، کہیں چشمے مل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے لاٹھی لے کے پتھر کو مارو تو چشمے نکلیں گے، اور مارنے اور چلنے کے لیے عربی زبان کا لفظ ایک ہی ہے۔ اضرب کا معنی مارنا بھی ہے اور ضرب کا معنی چلنا بھی ہے، ضرب کا معنی چلنا بھی، چلنے کو بھی کہتے ہیں ضرب۔ اضرب بعصاک اس کے معنی یہ کر لی، تو قرآن کا اپنے آپ مفہوم سمجھنے سے بہت سارے مغالطے، بہت سارے دھوکے آ جایا کرتے ہیں۔ یہ اگر میں اس پر مستقل بیان کروں تو یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ قرآن کریم سے اپنے آپ مطالعہ سے کتنے دھوکے لوگوں کو ہوئے ہیں، عجیب و غریب دھوکے ہوئے، اور ان دھوکوں میں آدمی دور تک چلے گئے۔ بہرحال ایک جج تھے، انہیں دھوکہ یہ تھا
कुरान में आता है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत का तर्जुमा यह, वो लोग जो ईमान ले आए और वो लोग जो यहूदी हैं, वो लोग जो ईसाई हैं, वो लोग जो साबी हैं, इनमें से जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाकर नेक अमल करे उन पर न गम होगा न खौफ होगा, कामयाब हैं गोया। उन्हें कुरान की इस आयत से ये शुबा हुआ था कि अल्लाह के यहाँ नजात के लिए ईमान अल्लाह पर, ईमान आखिरत पर, नेक काम करने पर खुदा नजात देगा। मोहम्मद पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, हुजूर पर कोई ईमान ले आया ना ले आया। वह ईसाई भी अगर नेक बन जाए, ईसाई अल्लाह पर आखिरत पर ईमान तो है, नेक अमल कर ले, यहूदी भी अल्लाह पर आखिरत पर ईमान है, नेक अमल कर ले, गरीबों की खिदमत कर ले, भलाई कर ले, तो कुरान के मुताबिक उसकी नजात हो जाएगी नजात। ये साहब को मुखालफत था, पुरानी बात है। और वो जज थे और बड़े ऊंचे साहब पढ़े लिखे थे, लेकिन कुरान की इस आयत से वो कहते मेरी समझ में बिल्कुल यही है। और हम कहते हैं कि भाई इस्लाम ज़रूरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ज़रूरी है, उसके बगैर नजात नहीं होगी। वो कहता ये नहीं, ईसाई भी नजात पाएगा, यहूदी भी, इसलिए कि कुरान ने उनके लिए बात जुमला कह दिया, बस काफी। अब इस मुगालते को इसलिए मुगालता हुआ कि उनका मुताला जो था खुद ब खुद था, खुद अपने आप, और अपने आप मुताले में यही बातें आदमी को आ जाती है। जो खुद मुताला करे उसके लिए ये सारी बातें हो जाया कर। उसमें किसी से पढ़ा होता तो बात बनती। फिर मैंने उन्हें यही बात समझाई, मैंने कहा आओ कुरान से पूछते हैं, आपको इश्काल है कि यहूदी, ईसाई, मुसलमान, साबी मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर पर नजात है ना, आमन बिल्लाह की जरा तशरीह कुरान से पूछ ली। आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, उसका नमूना क्या होगा, उसका सैंपल क्या होगा, उसके लिए कोई नमूना तो बताएंगे ना। अल्लाह पर ईमान तो हिंदू भी कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह को मानता हूं, तो आखिर उसका कोई नमूना तो होना चाहिए। कुरान ने कह दिया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर वो ईमान ले आए इस जैसा कि जैसा तुम सहाबा ईमान ले आए, फिर हिदायत होगी। अब बात मालूम हो गई कि यहूदी भी, ईसाई भी, ये लोग भी अगर सहाबा जैसा ईमान ले आए, सहाबा जैसा ईमान कामयाब है। बस सहाबा जैसा ईमान अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, पसंदीदा ईमान है। अल्लाह के यहाँ मकबूल भी ईमान इन्हीं का है। किस लिए? कि वो ईमान इतना ऊंचा था कि आप हैरान होंगे, ईमान लिया, दुनिया सारी एक तरफ है। अब मैं ईमान की मिसालें देता हूं, 2-3। एक मिसाल तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे नहीं हुए, फिरौन ने बुलाया था। फिरौन ने कहा था मूसा का मुकाबला करना है, सारे जादूगर आ जाओ। आ गए। आते ही पहले फिरौन से कहा कि हमारे साथ सौदा करें, हमारे साथ मामला तय करें कि हमारे लिए क्या होगा अगर हम मूसा पर गालिब आ जाएं, तो हमारा क्या अजर होगा, क्या इनाम मिलेगा। तो फिरौन ने जवाब में कहा इन्नकुम इज़्ज़ल मिनल मुक़र्रबीन, इन्नकुम इज़्ज़ल मिनल मुक़र्रबीन, तुम मेरे करीबी मुकर्रब बन जाओगे, वजारतें दे दूंगा, वजारतें, मुशीर बना दूंगा, वजीर बना दूंगा। होता है ना वजारतें भी, जब बादशाह की मर्जी होती जिसे चाहे दे दे। आपके यहाँ तो इलेक्शन के जरिए होता है ना, लेकिन इलेक्शन में भी हो तो आप देखो, आप वजीर जो बने बैठे हैं कौन से इलेक्शन से आए, बाहर से वजीर आजम ले लिया, यहां से वजीर वज़ीर अपनी मर्जी के ले लिए, वजारतें मिल गई। तो फिरौन ने कहा मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बनाऊंगा, वजारतें दे दूंगा। इतने पक्के लोग थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम के जादू मुकाबले में जादू किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना आसा फेंक दिया। आसा ने क्या किया,
सारे के सारे उनके छोटे छोटे सांप थे, ये बड़ा सांप बन गया, उनके छोटे छोटे रस्सियां डंडियां जो सांप थे उन सांपों को खा गए। और इस अजदहा ने खाकर जब मूसा के हाथ में आया तो वापस लाठी बन गया। जादूगरों को पता था कि हमारे जादू का कारनामा यह है वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए एक चीज दूसरी चीज नजर आ जाए लेकिन वो चीज गायब ना हो। जादूगर थोड़ी देर के लिए एक लाउड स्पीकर है, माइक है, कोई चीज पड़ी है, उसको चाहे कुछ बदल दे, क्या बदल दे, देखने वाला कहे कि ये चीज नहीं रही, लेकिन जो ही थोड़ा सा वक्त गुजरेगा वो चीज अपनी असली शक्ल पे आ जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जादू वाले उसे मुकम्मल ऐसा बदल दें। जादूगरों को पता था हमारे सांप सारे गायब हो गए, मूसा का भी एक बड़ा सांप है, वो सांप अब लाठी बन गया है हाथ में। जब लाठी बन गया है तो अब वो सांप ही सारे गायब हैं। कुरान में आता है सारे सजदे में गिर गए, फउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, सजदे में गिर गए। फिरौन को गुस्सा आ गया। फिरौन ने कहा आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन हाज़ा लमक्रम मकरतमुहु फिल मदीना, मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, मुझसे पूछा नहीं, बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के, ये क्या हुआ? अब तुम्हें लउसल्लिमन्नकुम अजमईन, दूसरी जगह आता है वलउक़त्तिअन्ना अयदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारे हाथ पांव कटवा कर सूली लटका दूंगा। जब ये ऐलान सुन लिया, ईमान लाने में 1 मिनट पहले लाए, फिरौन ने 1 मिनट बाद ये सख्त फैसला कर लिया। बस 1 मिनट वाला ईमान जो था इतना ऊंचा हो गया, उन्होंने कहा ला दैरा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ला दैरा, हमें परवाह नहीं किसी बात की, अल्लाह के यहाँ हम चले जाएंगे, अल्लाह के यहाँ हम जाएंगे। इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मोमिनीन, हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, हम पहले मोमिन बनते हैं। फिरौन सुन ले, जो चाहे सजा दे दे, हाथ पांव कटवा दे, बोटियां करा दे, मूसा पर जो ईमान ला चुके हैं उस ईमान को छोड़ेंगे नहीं। ये ईमान है, कितने ताकत वाला ईमान है, किस कदर ताकत वाला ईमान है, ऐसा ताकत वाला ईमान, 1 मिनट का ईमान है, अभी अभी लाए, और वजारतें मांग रहे हैं, ओहदे मांग रहे हैं, और वजारतों के बजाय हाथ पांव सर उड़ाए जा रहे हैं। काटने का फैसला हो गया, कहते हो जाए, हमें वजारतें भी नहीं, हाथ पांव कटवाना भी पसंद है, इसलिए कि ईमान कीमती मिल गया। इस ईमान की ताकत ऐसी थी कि ये मामला हो गया। और सहाबा का भी यही ईमान, इससे भी ऊंचा। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान था ना, कौम मूसा का था ना, जादूगरों का था। और मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे उनका ईमान तो बहुत ज्यादा पक्का पुख्ता, ऐसा ईमान था कि दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, सारी की सारी उनके ईमान में बाल बराबर, जर्रा बराबर फर्क नहीं। ईमान इतना, कुर्बानियां भी दी, जान भी दिए, बच्चे भी, और सब कुछ कुर्बान कर दिया। यानी दुनिया ने तमाशा देखा कि धरती के ऊपर इस तरह के जानिसार किसी ने देखे नहीं, किसी ने देखे नहीं। जानिसारी, छोटे छोटे बच्चे, ईमान की कैफियत देखो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह जिहाद की, भाई आज जिहाद के लिए चुनाव हो रहा है, हर नौजवान आदमी मैदान में आए, सारे मैदान में आ गए। 2 छोटे छोटे लड़के भी आ गए, एक का नाम मुआद और एक का नाम मुआवद, दोनों छोटे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, 2 छोटे से हैं, इनको तो नहीं लेना चाहिए। एक छोटे लड़के ने तरकीब बनाई कि एड़ी के पंजों के बल खड़ा हो गया, पांव के पंजे, पांव की उंगलियों पर खड़ा हो गया, कद ऊंचा कर लिया, सीना लंबा कर लिया। हुजूर करीब से गुजरे, है तो छोटा लेकिन पांव से लंबा नजर आ रहा है, वो तो नीचे से जो खड़ा था ऐसा उंगलियों के ऊपर। हुजूर ने फरमाया अच्छा बेटा तुम उम्र में तो छोटे हो लेकिन तुम्हें जिहाद में ले लेते, कोई बात। जब ले लिया, जब छोटे की बारी आई रोने लग गया,
یا رسول اللہ میرے بھائی کو لیا مجھے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ یا رسول اللہ چھوٹا تو ہوں لیکن اگر بڑے بھائی سے کشتی ہو جائے تو میں زور ہوں، اسلام کے لیے جہاد کے لیے کشتی ہو جائے میں زور ہوں۔ اچھا بھائی کشتی کر لو۔ اب آسمان تماشا دیکھ رہا ہے، زمین بھی تماشا دیکھ رہی ہے، چھوٹے بچے تلواروں کے سائے کے لیے، سر کے کٹوانے کے لیے، میدان جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب کشتی ہونے لگی چھوٹے نے آہستہ سے کان میں کہہ دیا بھائی جان تیرا نام تو حضور نے لے لیا، کٹے گا نہیں، تیرا نام واپس نہیں ہوگا، بس اس لیے کہ محمد اپنا فیصلہ تو واپس کرتے نہیں، تیرا نام نہیں کٹے گا، بس جھوٹ موٹ کشتی میں تو ذرا مجھے موقع دے دے اور میں کامیاب اور تجھے گرا دوں گا۔ ایسے تو گرا نہیں سکتا نا، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں۔ کان میں کہہ کر اس کو شکست کے لیے کہہ دیا، چھوٹا بھائی نیچے گر گیا، وہ اوپر آ گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی مجبوراً دونوں چلو، وعدہ ہو گیا ہے۔ یہ دونوں جب جاتے ہیں حضرت عبد الرحمن کے سائد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ایک دائیں ایک بائیں، عبد الرحمن میں آؤ۔ ایک کہتا ہے چچا جان، چچا حضور کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ میں جواب دینے لگا، دوسرا بھی پوچھتا ہے ایک ہی سوال۔ میں نے کہا وہ سامنے ہے، وہ سامنے اونٹ پر بیٹھا صفیں سیدھی کرا رہا ہے۔ بس دونوں تیر کی طرح گئے، ایک نے اونٹ کی رسی پکڑ کر جھکایا، دوسرے نے تلوار سے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو ابو جہل کے بیٹے نے بھی حملہ کر دیا صحابی پر۔ ایک صحابی کا بازو کٹ گیا، بازو جب بازو کٹ گیا ایک چمڑے کا ٹکڑا رہ گیا۔ جہاد میں وہ چمڑے کا ٹکڑا بھی تکلیف دیتا تھا، ہاتھ لٹک جاتا تھا، خون بہ رہا ہے، پاؤں کے نیچے رکھ کر اس چمڑے کے ٹکڑے کو بھی توڑ کر بازو جدا پھینک دیا کہ یہ بازو جہاد میں رکاوٹ بن رہا ہے، بازو چلا جائے، بازو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو جہاد کرنا ہے اور بازو گڑبڑ کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ یہ ایمان نہیں تو اور کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کا کرشمہ ہے۔ ایک عورت میدان جہاد میں دیکھتی ہے 3 بچے ہیں، تینوں شہید ہیں، ایک بچے کو اٹھاتی ہے پیار کرنے کے بجائے پھینک دیتی ہے، دوسرے کو اٹھاتی ہے پیار کرنے کے بجائے پھینک دیتی ہے، تیسرے کو اٹھاتی ہے اسے گلے لگاتی ہے، چومتی ہے، پیار کرتی ہے۔ کسی نے کہا تینوں بیٹے شہید ہیں، یہ کیوں ایسا کیا تو نے؟ انہوں نے کہا میں نے قسم دی تھی کہ تلوار تمہارے سینے پہ لگے، پیٹھ پہ نہیں، ان کے پیٹھ کی طرف زخم تھے۔ کسی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ زخم دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا ہو، کہا کیا ہو دشمن نے حملہ، مگر ماں نے دودھ اس لیے پلایا تھا کہ یہ سینے کے زخم لیں، پیٹھ کے زخم ان پہ نہیں آنے چاہیے، ماں نے دودھ اس لیے پلایا تھا۔ وہ ماں بھی کہتی تھی کہ میرا دودھ اس لیے ہے کہ سینے پہ زخم لے کر میرے بچے اللہ کو جان دیں، پیٹھ کے اوپر زخم نہ آئے، کسی وجہ سے بھی آیا۔ تو یہ ایمان محمد مصطفیٰ کی صحبت کا صدقہ تھا، آپ کی مجلس کا صدقہ تھا، آپ کے فیض کا صدقہ تھا۔ اس جماعت قیامت تک کے لیے یہ جماعت حجت اور دلیل ہے، ان کا ایمان بھی دلیل ہے۔ جو ان کو مسلمان نہ سمجھے وہ اپنے اسلام کی ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ووٹوں کا وقت آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ صحابہ کا دشمن ہے۔ صحابہ کا اگر صحابہ کا دشمن ہے، اس کا عقیدہ اسلام کے صحابہ کرام کے نظریے کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے ایمان کا قائل نہیں، تو یاد رکھیے اپنے ووٹ کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اگرچہ انہوں نے نفاذ فقہ جعفریہ نے درخواست دی ہے کہ صرف ایسے قوانین بننے چاہیے جو یہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے، انتخابات میں مسائل نہیں کھڑے کرنے چاہیے۔ کون سے؟ کہ کوئی کسی کے عقیدے کی بات کرے، کسی کے عقیدے کی بات نہ کرو، اپنی تو کرو۔ آپ اپنے عقیدے کی بات تو کر سکتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ دشمن صحابہ کو ووٹ دینا حرام ہے، آپ اپنے عقیدے کی بات تو کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کی بات نہ کرتے ہوئے جب اپنا عقیدہ سمجھائیں گے اور اس مسئلے کو نہیں واضح کریں گے تو غلط آدمی آئے گا، غلط آدمی آئے گا۔ کم از کم پہلے عقیدہ تو اس کا دیکھیں، مسلمان بھی ہے کہ یا کافر ہے، مسلمان بھی ہے یا اس کا عقیدہ صحابہ دشمنی کا ہے۔ اگر صحابہ دشمنی کا عقیدہ ہے تو وہ ٹھیک نہیں، اسے نہیں۔ یہ پہلی بات ہے، پہلی بات، ایمان صحابہ والا اللہ کے ہاں مقبول ہے،
اور صحابہ کرام کی عظمتیں تو قیامت تک دنیا دیکھتی رہے، قیامت تک، آدمی قیامت تک ایسے ایسے واقعات ہوئے۔ ٹھیڑی کے اندر، خیرپور کے اندر، سندھ کے علاقے میں دینی مدرسے پر شیعوں نے حملہ کیا تھا، پورے علاقے کے نواب بھی وہی تھے، حملہ کرنے والے ہزاروں تھے، طالب علم بیچارے 200-250 تھے، وہ ہزاروں تھے، طالب علموں کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے۔ پرانی بات ہے یہ، صرف کھجور کی ٹہنیاں اور چارپائی کی ڈنڈیاں لے کے نکلے، تو اس کے بعد کئی ہزار آدمی مارے گئے، کئی ہزار، دریاؤں میں لاشیں، اور وہ خود کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس طریقے سے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ کس طریقے سے ہمارے آدمی اتنے مرے۔ اب خود رپورٹ کرتے ہیں کہ جی آدمی 250 تھے، ہمارے 2000 مار دیے، اتنے ہزار ہمارے زخمی کیے، تو کون مانے کہ 150 آدمی نے کیسے کیا؟ کھجور کی ٹہنیوں سے یا ڈنڈیوں سے، اللہ کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف۔ پچھلے سال ڈیرہ غازی خان میں ایک واقعہ ہوا، ایک بستی میں دربار تھی، شیعہ سنی سارے اکٹھے تھے، ہمارے قاری صاحب جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اسی مسجد میں، ان کے علاقے کی بات۔ اس دربار پر جب جھگڑا ہوا تو شیعوں سنیوں نے بائیکاٹ کیا، بس ان نے کام نہیں، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، خرید فروخت، نہ یہ ہماری بسوں میں بیٹھے، نہ ہم انہیں بٹھائیں گے، نہ ان کی گاڑی میں بیٹھ، بس سب کچھ بائیکاٹ۔ جب بائیکاٹ کیا، ایک سنی نے کہا یار غریب بستی کے لوگ ہیں، ان کے لیے اونٹ پر آٹا تو میں کہیں سے لا دوں، گندم لے کر پسوا کے اونٹ پر آٹا لا کے اونٹ کو بٹھایا، تو ابھی اونٹ کو بٹھایا تو اس کا اونٹ مر گیا، اس کا اونٹ مر گیا، پچھلے سال کا وقت۔ اب وہ روتا رہا کہ میرا 10,000 کا اونٹ مر گیا، سب نے بائیکاٹ، کوئی تکلیف نہیں اونٹ کو، ایسے ہی مر گیا، صرف اس نے تعاون کیا، باقی نے بائیکاٹ کیا، اس نے تعاون کیا۔ اللہ پاک دکھاتا 13 ماہ تقریباً اپریل 1973 میں چکوال کے علاقے میں ایک شخص نے اما عائشہ صدیقہ کو گالی دی، اقبال نامی، چلتے چلتے گالی دی اور گالی دیتے ہی گر پڑا۔ جب اٹھایا گیا تو مرا نہیں تھا، اس کی زبان کوئی 4-5-6 انچ منہ سے باہر لٹک رہی تھی، لٹک رہی۔ اسی حالت میں جیلم اور پنڈی کے ڈاکٹروں نے کوشش کی، لیکن زبان نہ اندر جائے، نہ سانس نکلے، نہ آئے، نہ کھانا جائے، مر گیا تھا، زبان چہرے سے باندھ کر دبا دی۔ میں خود اس بستی میں مونا میں گیا اور میں نے بستی والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا دیکھا آنکھوں دیکھا قصہ ہے، فوٹو نے کھینچنے نہیں دیا تھا، قصہ آنکھوں دیکھا ہے۔ بھئی ہزاروں واقعات، ایک نہیں۔ بہرحال میں نے کہنا چاہ رہا تھا صحابہ کرام کی کرامات تو الی یوم القیامہ ہوں گی۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معتبر بنایا، ان کے ایمان سے ہٹ کر جو کرے گا وہ۔ اب ایک ہمارے اسلام آباد کا واقعہ جب نے کہا تھا کہ یہ اپنے حمق کے اندر ماڈل ٹاؤن میں امام باڑہ دے دیا اور سنیوں کے حدود میں، سی ڈی اے والے مان تو نہیں رہے تھے، ابھی تک نہیں مان رہے تھے، اور اب وہاں احتجاجی جلسہ بھی ہے، آج بھی، پہلے بھی میں گیا تھا۔ آج انتظامیہ والوں سے بات چیت سے معلوم ہوا کہ وہ اب ماننے لگے ہیں کہ اس جگہ سے ہٹا کر اور جگہ ہمیں دے دو۔ ہمارے آدمی کا بھی مطالبہ یہ تھا کہ سنی آبادی میں نہ دو، بس سنی آبادی میں کل جھگڑے نہ کریں، بس باہر دینا ہے دے دے۔ لیکن یہ ناز برداریاں، نخرے ایک طبقے کے ساتھ بہت ہو رہی ہیں۔ ہمارا یہ جو اعتراض گرا ہے اپنی جگہ ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً کتنی جگہوں نے ایسے حالات کی جا چکی ہیں، امام بارو ایک نہیں دو نہیں، کئی F6 میں، کئی فلاں جگہ، آئے دن انہیں کرتے رہتے ہیں، آبادی کا بھی تناسب نہیں۔ انہوں نے بھی اپنا یہ ترکیب رکھی ہے کہ محرم کی پہلی سے لے کر سفر کے اخیر تک، یعنی 10ویں محرم سے 40 دن بھی گن لو، اس کے بعد تک ہر دن ہر رات کوئی نہ کوئی پروگرام، اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر کھولو، اندر 2-4 آدمی ہوتا اور ٹیپ ریکارڈ ہو جب، اور یہ سارے کی اپنا تشخص الگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اور ان کے ساتھ حکومت کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، خاص طور پر سی ڈی اے، بہت سارے ادارے، ان میں تو اکثریت انہی لوگوں کے ہے کہ ان کی ناز برداریاں کرتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی عظمت یاد رکھیں، اللہ کے یہاں ایمان صرف صحابہ والا معتبر ہے۔ جو صحابہ کرام کی دشمنی ذرا سا بھی بیر بھی رکھے گا، ذرا سا، وہ اللہ کے ہاں مارا جائے گا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں میل بھی نہ آئے، میل میل، قرآن کے جملے یاد رکھ لو، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں معمولی سا میل بھی نہ ڈال۔ میل کچیل، میل کا کیا معنی؟ صحابہ
काफिर तो नहीं थे, मुसलमान थे, लेकिन तनकीद से बाला तर नहीं है। तनकीद उन पर हो सकती है, भाई ये तनकीद भी नहीं हो सकती, सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती। याद रखिए, तनकीद पैगंबरों पर और सहाबा पर नहीं हो सकती, हत्ता कि हदीस की जरा भी हदीस के रावियों पर हो सकती है, सारे रावियों पर, मां सिवा सहाबा के, सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि सहाबा की तरबियत अल्लाह के नबी ने की, और सहाबा से जो भूल चूक हुई, कुरान में अल्लाह ने सर्टिफिकेट भूल चूक के बाद बख्शिश का सर्टिफिकेट दे दिया। वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया। अफ़ल्लाह, अल्लाह ने मुआफ कर दिया, पक्की बात है, अल्लाह ने बख्श दिया। तो अल्लाह कहते मैंने बख्श दिया, माफ कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिए। उसके बाद तो गुफ्तगू भी करना जुर्म है, तनकीद करना भी जुर्म है, और उनके बारे में ये राय रखना भी, ये तनकीदिया भी जुर्म है। हमें इजाजत, हम उस मकाम पर नहीं। बहरहाल मुख्तसर तरीके से मैंने सहाबा इकराम की अजमत पर इस पर बतलाया, और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहे हैं, अब अगर वाकई वोट होते हैं ये सारी बातें, तो कम अज कम दुश्मनाने सहाबा को अपना वोट देकर अपना ईमान बर्बाद न करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत